ہمارے پاس جو یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یہ 15 یا 16 جلدیں بنتی ہیں، تو یہ اس تاریخ طبری کا خلاصہ ہے، اور جس نے خلاصہ کیا وہ 2 آدمی ہیں، دونوں شیعہ ہیں، اور خود اس کا اپنا حال یہ ہے اس مقتل حسین کتاب کے مصنف ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا کہ جرح و تعدیل کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ سنی ہوں یا غیر سنی ہوں، جو پرانی قدیم کتابیں ہیں، وہ سارے اس کو کذاب اور جھوٹا لکھتے ہیں کہ انتہائی جھوٹا اور کذاب آدمی تھا۔ کوئی ایک روایت بھی واقعہ کربلا کے اوپر ایک بات بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں تو یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں شہید کیے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، احادیث سے نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں فوت ہو گئے، اور یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے، یعنی خلفائے راشدین کا دور گزر گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 61 ہجری میں یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ سے نہیں ملتا، بلکہ اس کا تذکرہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں 2 طرح کی ہیں، کچھ متقدمین کی ہیں اور کچھ متاخرین کی ہیں، جیسے بدایہ و نہایہ ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ اسلام جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون، اور جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، 4 صدی کا، 5ویں صدی، 6، 7، 8، 9، 10ویں صدی کے، یہ متاخرین ہیں، اور یہ متقدمین سے نقل کرتے ہیں پہلے کا، یعنی کہ ظاہر ہے جو 7ویں صدی کا ہے، 8ویں صدی کا ہے، 9ویں صدی کا ہے، 10ویں صدی کا، وہ تو 61 ہجری میں موجود نہیں تھا، وہ تو پہلے والوں کی کتابوں سے نقل کرے گا کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو متقدمین کی جو کتابیں ہیں وہ 2 طرح کی ہے، ایک سنیوں کی اور ایک شیعہ کی۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں تاریخ کی کوئی کتاب نہیں، پہلی صدی اور دوسری صدی میں تاریخ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تاریخ کی جو متقدمین کی کتابیں ہیں وہ 3 اور 4 صدی میں لکھی گئی ہیں، اور یہ 3 اور 4 صدی میں جو متقدمین کی کتابیں ہیں یہ کچھ سنیوں کی ہیں اور کچھ غیر سنیوں کی ہیں۔ جو سنیوں کی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب جو ہے کتاب المعارف ہے مسلم بن قتیبہ کی، جو 276 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور ایک کتاب المخبر ہے ابو جعفر محمد بن حبیب کی، اور یہ 245 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ اس طرح طبقات الکبریٰ ہے ابن اسد کی، وہ 235 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کتابوں کو دیکھیں گے، واقعہ کربلا ڈھونڈیں گے تو واقعہ کربلا 2 سطریں، 3 سطریں، 4 سطروں سے زیادہ نہیں، اس میں نہ سر کے تذکرے ہیں، نہ پانیوں کے تذکرے ہیں، نہ یہ لمبی لمبی جنگیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھے سادھے بس 2-4 سطروں میں، 5 سطروں میں بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور کچھ غیر سنیوں کی کتابیں ہیں، اور وہ مشہور کتابیں جو ہیں وہ تقریباً 6 کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ بلازری کی ہے، وہ کتاب انتصاب الاشراف تاریخ بلازری کے نام سے مشہور ہے، جو 279 ہجری میں فوت ہوتا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے اخبار الطبال دینوری کی، تاریخ دینوری کے نام سے مشہور ہے، یہ 283 ہجری میں فوت ہوتا ہے۔ ایک تاریخ یعقوبی ہے، یہ 238 ہجری میں فوت ہوتا ہے۔ ایک تاریخ مسعودی ہے،
اس کی 2 کتابیں تاریخ کی، مروج الضبط اور تنبیہ الاشراف، اور یہ 346 ہجری میں فوت ہوتا ہے، اور ایک تاریخ طبری ہے جو 310 ہجری میں فوت ہوتا ہے۔ ان میں تو 5 جو کتابیں ہیں یہ تاریخ بلازری، دینوری، تاریخ جو یعقوبی، تاریخ مسعودی، یہ جو کتابیں ہیں یہ شیعہ کی کتابیں ہیں، غیر سنیوں کی کتابیں ہیں۔ سنی ان سے کم نقل کرتے ہیں، اور یہ کتابیں جو زیادہ تر ہیں، جو ان میں تذکرے ہیں، سب کچھ مل جائے گا۔ اس میں سر کے بھی تذکرے ہیں، پانیوں کے بھی تذکرے ہیں، جو تذکرے آپ ڈھونڈنا چاہیں سارے تذکرے ملیں گے، اور جو وہ چاہے اس میں لکھتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی ہے تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری کی کتاب، 310 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جو سنیوں کے ہاں بھی متفق ہیں اور شیعوں کے بھی ہیں، سنی بھی ان سے لیتے ہیں، شیعہ بھی لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی، اور تفسیر اس کو کہتے ہیں، تفسیر طبری۔ آپ اس کی اگر پہلی جلد پڑھیں گے، شروع میں ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا جب یہ فوت ہوئے تو مسلمانوں نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب تک زندہ رہا یہ شیعوں کے لیے حدیثیں گھڑتا رہا، تو ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کانا یضع الحدیث للرافضہ، تو انہوں نے یہ الزام لگا کر کہ رافضہ کے لیے یہ حدیثیں گھڑتا تھا، اور بہت لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اوپر، اور کچھ ان کا بڑا دفاع کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑے ان کے جو دفاع کرنے والے ہیں وہ امام زابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میزان الاعتدال میں کان فی تشیع ولکن لا تضر، اس میں تشیع تھا لیکن وہ ہمیں اس کا تشیع نقصان نہیں دیتا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سنی تھے یا شیعہ تھے، میں نے الگ ایک اس پر جمعہ بھی پڑھایا تھا، لیکن ابھی مختصر یہ کہتا ہوں کہ تھے وہ سنی، وہ اہل السنہ والجماعہ کا ان کا عقیدہ تھا، لیکن کربلا میں پہنچ کر وہ شیعہ ہو جاتے تھے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے نواب صدیق اصل خان، امام شوکانی اور ابوالکلام آزاد، بڑے بڑے بر صغیر کے علماء، جب وہ کربلا کے بارے میں باتیں کرتے تو ایسے لگتا ہے کہ ان میں اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہے وہ سنی۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر بھی کسی شیعہ نے نہیں کہا، غیر سنی نے نہیں، یہ سنیوں کا شعر ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا معاملہ ان تک کا تھا، جو بھی تھے بہرحال انہوں نے تاریخ طبری کے اندر جس طرح غیر سنیوں نے، شیعہ نے سب کچھ ہبا دبا لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں، سر کے قصے، پانیوں کے قصے، خون کے قصے، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ اور ہمارے پاس جو یہ محمد بن جریر طبری کی تاریخ طبری جو کتاب ہے ہمارے مدارس میں موجود ہے، یہ خلاصہ ہے اس اصلی کتاب جو ہے، وہ تقریباً بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 35 ہے، 35 جلدیں ہیں، بعض کہتے ہیں 45، مختلف باتیں ہیں، مختلف طریقے سے جہاں سے چھپی ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یہ 15 یا 16 جلدیں بنتی ہیں، تو یہ اس تاریخ طبری کا خلاصہ ہے، اور جس نے خلاصہ کیا وہ 2 آدمی ہیں، دونوں شیعہ ہیں، دونوں شیعہ نے اس تاریخ طبری کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کے اندر جب معاویہ اور یزید کا نام آتا ہے تو لعنت اللہ لکھتے ہیں، اور اپنے 12 اماموں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، سوچ یہی ہے۔ آج ہم جب تاریخ طبری پڑھنے اٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی تاریخ طبری ہے، یہ 15-16 جلدوں کی، جنہوں نے جس کو شیعوں نے جس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ متقدمین کی کتابیں ہیں، کچھ متاخرین کی۔ متاخرین متقدمین سے نقل کرتے ہیں، جب بھی کوئی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے، واقعہ کربلا بیان کرتا ہے یا کوئی بھی واقعہ، تو وہ تاریخ طبری کے حوالے دے گا، تاریخ بلازری کے، دینوری کے، یعقوبی کے، ان کتابوں کے حوالے دے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں تو یہ جتنی کتابیں ہیں تاریخ کے لکھی گئی، پہلی 2ری صدی میں لکھی نہیں گئی، یہ 3ری اور 4تھی صدی کی کتابیں ہیں۔ جب یہ 3ری اور 4تھی صدی کی کتابیں ہیں، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، یہ کتابوں کے مصنفین اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہاں سے نقل کیا؟ کیا درمیان میں کوئی سند ہے؟ کیا کوئی رجال ہے؟ ان پر بحث کریں کہ یہ سکہ ہے غیر سکہ ہے موجود، تو کوئی سند نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔
بالکل سرے سے موجود ہی نہیں، تو بلکہ ایک کتاب ہے جو مقتل حسین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 2 کتابیں ہیں مقتل حسین کے نام سے، ایک قاسم بن اصبع نے لکھی تھی اور وہ کتاب گم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑی اچھی اور صحیح کتاب تھی، اللہ عالم، لیکن وہ کتاب گم کر دی گئی ہے۔ جس طرح کہ انجیل اب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے، اس کو یہودیوں نے گم کر دیا ہے، اسی طرح اس مقتل حسین کو کہتے ہیں کہ وہ کتاب غائب ہو گئی ہے جس میں صحیح واقعات تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک مقتل حسین کتاب ہے، وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی نے لکھی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور کتاب ہے مقتل حسین ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی نے، 110 میں پیدا ہوتا ہے، 160 میں فوت ہوتا ہے، تو گویا یہ خود بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ لوط بن یحییٰ جس نے یہ کتاب لکھی مقتل حسین، یہ 61 ہجری میں یہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی تقریباً 50 سال بعد پیدا ہوا، اور پھر ظاہر ہے 20-22 سال تو پڑھنے میں لگے ہوں گے، 25-30 سال، تو گویا کہ 70-80 سال کے بعد یہ اس نے کتاب لکھی مقتل حسین۔ تو 70-80 سال کے بعد یہ کتاب لکھ رہا ہے، تو یہ کہاں سے لکھ رہا ہے، کیسے لکھ رہا ہے، کوئی سند، کوئی واقعہ، کچھ بھی نہیں، اور خود اس کا اپنا حال یہ ہے اس مقتل حسین کتاب کے مصنف ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا، کہ جرح و تعدیل کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ سنی ہوں یا غیر سنی ہوں، جو پرانی قدیم کتابیں ہیں، وہ سارے اس کو کذاب اور جھوٹا لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی جھوٹا اور کذاب آدمی تھا۔ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، اور یہ قصے کہانیاں ان لوگوں سے بیان کرتا تھا جن کے اس کے باپ دادا آبا و اجداد جنگ جمل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے مر گئے تھے، اور یہ عبداللہ ابن سبا کا پیروکار تھا، اور یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، بنو امیہ کا بدترین دشمن تھا، اور اس نے یہ مقتل حسین کتاب لکھی بغیر سند کے، خود جھوٹا تھا، کہاں سے نکل گئی کہاں نہیں نکل گئی، یہ قصے لکھے، اور اس کتاب سے ان کتابوں نے لی، تاریخ طبری نے، یعقوبی نے، دینوری نے، مسعودی نے، یہ سارے واقعات یہاں سے اٹھائے۔ یہ سارے واقعات کہاں سے اٹھائے؟ مقتل حسین ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقتل، اس کے لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی، جو خود جھوٹا ہے، اور واقعہ کربلا کے تقریباً 70-80 سال بعد شاید اس نے لکھی ہے، اور 50 سال بعد یہ پیدا ہوتا ہے، اور کس سے لی، کہاں سے لی، خود اس کا عقیدہ انتہائی خالی شیعہ کی طرح تھا، عبداللہ بن سبا کو اپنا ہیرو اور امام مانتا تھا، اس کے نقش قدم پر چلتا تھا، صحابہ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا تھا، اس کے آبا و اجداد بنو امیہ کے خلاف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے مرے تھے، تو اس نے یہ کتاب لکھی جو خود انتہائی ضعیف اور قذاب آدمی ہے، یہ سارے واقعات نقل کر کے ان ساری تاریخ کی کتابوں نے جو متقدمین ہیں نقل کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تم ان کتابوں سے نقل کر رہے ہو، وہاں سے لے رہے ہو، تو تم تو موجود نہیں تھے، جس سے یہ ساری سند ماخذ ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب یہ معاملہ اس طرح کا ہے تو اس تاریخ کو کہاں سے کوئی بیان کرے، کس طرح سے بیان کرے؟ پھر کیا ہوا کہ لوگ اٹھے، جب یہ واقعات بڑھ گئے، حالات اس طرح بنے، پیٹنا رونا تماشا شروع ہوا، تو لوگوں نے اٹھ کر یہ کام کیا کہ ہم واقعہ کربلا کی تاریخ کے اوپر ہم کیا کریں، تحقیق کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق شروع کی، سنیوں نے، غیر سنیوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے تحقیق شروع کی، تو نتیجہ یہ ملا کہ کوئی ایک روایت بھی واقعہ کربلا کے اوپر، کوئی ایک بات بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جب ایک واقعہ ثابت ہی نہیں ہے تو یار لوگوں نے اپنے حساب سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے، اپنے سوچ، اپنی دشمنیوں سے وہ کچھ قصے، وہ کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ بندہ اب اس کے سامنے کھڑا ہو تو کیسا کھڑا ہو، بیان کرے تو ویسا کیا کرے۔ تو یہ ساری واقعہ کربلا کی تاریخی حیثیت ہے، جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، دنیا گائے جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔